بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بلند پایہ اور جلیل القدر صحابی ہیں، جو کہ اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، اور یہ اپنے زہد و قناعت اور تقوی و عبادت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بعض مورخین کا قول ہے کہ اسلام لانے میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، پھر اپنے وطن قبیلہ بنی غفار میں چلے گئے، پھر جنگ خندق کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کچھ دنوں کے لیے ملک شام چلے گئے، پھر وہاں سے لوٹ کر مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ سے چند میل دور مقام ربضہ میں سکونت اختیار کر لی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین علم حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بمقام ربضہ سن 32 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہو وہ ابو ذر کا دیدار کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی صاحبہ رونے لگیں۔ آپ نے پوچھا، بیوی تم روتی کیوں ہو؟ بیوی نے جواب دیا، میں کیوں نہ روں، جنگل میں آپ وصال فرما رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ کفن ہے نہ کوئی آدمی۔ مجھے یہ فکر ہے کہ اس جنگل میں آپ کی تجہیز و تکفین کا میں کہاں سے اور کیسے انتظام کروں گی؟ آپ نے فرمایا، تم مت رو اور نہ کوئی فکر کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں ایک شخص جنگل میں وصال فرمائے گا اور اس کے جنازہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جنگل میں وصال کرنے والا صحابی میں ہی ہوں، اس لیے تم فکر نہ کرو اور انتظار کرو، ممکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ وصال کے تھوڑی ہی دیر بعد بالکل اچانک چند سوار آ گئے اور ایک نوجوان نے اپنی گٹھڑی میں سے ایک نیا کفن نکالا اور آپ اسی کفن میں مدفون ہوئے، اور سواروں کی اس جماعت نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ و دفن کا انتظام کیا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو روزانہ مسجد حرام میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہتے، اور کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ مرنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لوگوں سے یہ کہہ کر بچایا کرتے تھے کہ یہ قبیلہ غفار کے آدمی ہیں جو تم قریشیوں کی شامی تجارت کی شاہراہ پر واقع ہے، لہذا ان کو ایذا مت دو ورنہ تمہاری شامی تجارت کا رستہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن اور 15 رات اسی حرم کعبہ میں روزانہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے اور کفار سے مار کھاتے رہے، اور ان چند دنوں اور راتوں میں زمزم شریف کے پانی کے سوا ان کو گیہوں اور چاول کا ایک دانہ یا ذرہ برابر کوئی دوسری غذا میسر نہیں ہوئی، مگر یہ صرف زمزم شریف پی کر زندہ رہے اور پہلے سے زیادہ تندرست اور فربا ہو گئے۔